شمال کے پہاڑوں کے درمیان برف سے ڈھکے ایک شاندار قلعے میں دو بہنیں رہتی تھی۔ بڑی بہن کا نام ایلیسا تھا جو نرم دل، نازک مزاج اور سنجیدہ تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا جیسے جمی ہوئی جھیل، اور اس کے بال چاندی کی طرح چمکتے تھے۔ چھوٹی بہن کا نام میرا تھا جو شوخ، خوبصورت اور سب کی پسندیدہ تھی۔ اس کی ہنسی میں ایسا جادو تھا کہ برف کے پھول بھی جھوم اٹھتے۔ ان دونوں کا قلعہ سفید بادلوں کا قلعہ کہلاتا تھا جو آسمان سے باتیں کرتا اور ہر رات چمکتی برف کی روشنی میں نہایا رہتا۔ ایلیسا کے پاس ایک راز تھا، برف کی طاقت۔ وہ اپنے ہاتھوں سے برف کے پھول، آئس کے پھول اور چمکتے تاج بنا سکتی تھی، مگر بچپن میں اس نے اپنی طاقت چھپا لی تھی کیونکہ ایک بار اس کے جادو نے میرا کے ہاتھ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اپنی دل کے ساتھ اپنی طاقت کو بھی قید کر بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بہنیں جوان ہوئیں۔ محل میں جشن ہوا، برف کی سالانہ تقریب ہوئی۔ ایک دن ایک خوبصورت شہزادہ آیا جس کا نام ریان تھا۔ اس کے چہرے پر بہادری کی جھلک مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے پہلی بار جب دونوں بہنوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ریان نے ادب سے دونوں کو سلام کیا مگر اس کی نظر ہمیشہ ایلیسا پر ٹھہرتی۔ میرا نے فوراً محسوس کیا شہزادہ تو مجھے دیکھے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ایلیسا اور ریان کی باتوں میں نرمی اور سکون تھا اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اسی رات میرا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ میں اس سے کم خوبصورت نہیں، پھر بھی سب اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ یہی لمحہ تھا جب حسد کا بیج اس کے دل میں جم گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، ریان اور ایلیسا کی محبت گہری ہوتی گئی۔ محل کے لوگوں کو لگتا تھا کہ شادی کی خبر جلد آئے گی، مگر میرا کا دل ہر دن جلتا رہا۔ اس نے ایلیسا کے جادو کا راز پتہ لگانے کی کوشش کی۔ ایک رات جب برفانی ہوا محل کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، میرا چھپ کر ایلیسا کے کمرے میں گئی۔ وہاں ایک چمکتا آئس کرسٹل رکھا تھا جس میں ایلیسا کی طاقت بند تھی۔ جب اس نے اسے ہاتھ لگایا تو سردی نے اس کے دل کو چھو لیا۔ اچانک اس کی انگلیوں سے برف کے شعلے نکلنے لگے۔ میرا چیخ اٹھی، میں بھی جادوگرنی بن گئی، مگر اس کا جادو حسد سے پیدا ہوا تھا، محبت سے نہیں۔ اس لیے اس کی برف نرم نہیں تھی بلکہ تیز اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا ہر برف کا ذرہ درد دیتا تھا۔ اگلی صبح پورے قلعے پر برف کا ایک زبردست طوفان چھا گیا۔ ایلیسا کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو اس کی بہن نے چرایا ہے۔ میرا محل کے سب دروازے بند کر کے چلائی، اب میں برف کی ملکہ ہوں، تم سب مجھے جھک کر سلام کرو۔ ایلیسا نے اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، میرا یہ طاقت کھیل نہیں، یہ محبت مانگتی ہے، غصہ نہیں۔ مگر میرا کی آنکھوں میں صرف حسد تھا۔ اس نے اپنے جادو سے پورے قلعے کو جما دیا۔ ریان نے ایلیسا کو بچانے کی کوشش کی مگر برف نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ ایلیسا کے آنسو گرنے لگے مگر وہ آنسو برف نہیں بنے بلکہ پگھلتی ہوئی امید بن گئے۔ پہاڑوں کے اوپر دونوں بہنیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ہوا برف کے خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ میرا نے کہا، تم نے ہمیشہ مجھ سے سب چھینا، اب میری باری ہے۔ ایلیسا نے جواب دیا، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں چھینا میرا، تم نے خود اپنے دل کو جما دیا ہے۔ میرا نے ہاتھ اٹھایا اور برف کے تیروں کی بارش کر دی۔ ایلیسا نے اپنے جادو سے ایک شفاف دیوار بنا لی۔ دونوں کی طاقتیں آسمان کو چیرنے لگی۔ نیلی اور سفید روشنی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب روشنی ختم ہوئی دونوں بہنیں زمین پر گری تھی۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بس چاہتی تھی کہ مجھ سے محبت کرے۔ ایلیسا نے اسے گلے لگا لیا، تمہیں محبت چاہیے تھی میرا، طاقت نہیں، اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی رہی۔ اسی لمحے میرا کا دل پگھلنے لگا۔ اس کے برف کے جادو نے خود کو ختم کر دیا۔ پہاڑوں پر برف کے پھول کھل گئے جسے محبت نے سردی کو شکست دے دی ہو۔ کچھ دن بعد محل میں دوبارہ روشنی لوٹ آئی۔ ریان اور ایلیسا کی شادی ہوئی مگر میرا بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب وہ برف نہیں بلکہ پانی کا جادو سیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں اب اپنی طاقت سے دوسروں کے لیے برف نہیں زندگی بناؤں گی۔ محل کی سب دیواروں پر اس دن ایک نیا نعرہ لکھا گیا، محبت ہر جادو سے طاقتور ہے اگر دل سچا ہو۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد دل کو منجمد کر دیتا ہے، مگر محبت وہ دھوپ ہے جو برف کو بھی پگھلا دیتی ہے۔